السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل. میں ہوں حسن ریاض. آج کا جو ولاگ ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ، جس کے اندر کافی ساری نیوزز میں آپ سے شیئر کروں گا. اگر تو آپ میرے چینل پہ بالکل نیو ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. سب سے پہلے ہم بات کرتے چلیں گے جناب صدر پاکستان عارف علوی صاحب، جن کے آخری کے دن رہ گئے ہیں، جن کے کم از کم ہو سکتا ہے اٹ مائٹ بھی ایک ہفتہ رہ گیا ہے، 10 دن رہ گئے ہوں ان کے ٹینیور میں، ان کے دور حکومت میں. انہوں نے بھی بولنا شروع کر دیا ہے، بیکاز پاکستان میں ایک جمہوری نظام ہے. جمہوری نظام کے تحت پاکستان میں وزیر اعظم میں زیادہ پاورز ہوتی ہیں، تو اسی وجہ سے صدر پاکستان پیچھے رہتا ہے. تو صدر پاکستان نے بھی اب بولنا شروع کر دیا ہے، بیکاز ہی نوز کہ اس کے آخری کے دن ہیں. ان کو پتہ ہے کہ میرے آخری دن ہے، مجھے بولنا چاہیے. میرے ٹینیور میں جن جن لوگوں سے جو غلطیاں ہوئیں، مجھے ان کے اوپر بات کرنی چاہیے. تو سب سے پہلے میں بات کرتا چلوں گا. انہوں نے سب سے بڑا جو مین پوائنٹ اٹھایا، انہوں نے کہا کہ قابل لوگوں کو سیاست سے نکالا جا رہا ہے، ان کو سیاست میں آنا ہی نہیں دیا جا رہا. جن لوگوں کو، قابل لوگوں کی میں بات کروں گا، جناب مراد سعید صاحب، اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی نوجوان ینگ لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف یا سیاست کے کسی بھی پارٹی سے وہ آئے ہوں خواہ، ان کو جہاں موقع دیا گیا، زیادہ تر تو لوگوں کو موقع ملا ہے تحریک انصاف میں. ان لوگوں کو مارا گیا، ان کو ذلیل کیا گیا، لڑائی کی گئی، ان کو نکالا گیا، ان سے سیاستیں چھڑوائی گئیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جس بندے کو میں ساری زندگی یہ کہتا رہا سیاست میں آؤ، سیاست میں آؤ، ان کو مارا جا رہا ہے، ان سے لڑائیاں کی جا رہی ہیں، ان کو نکالا جا رہا ہے سیاست میں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بات کی، ان کا کہنا تھا کہ یار ریسورسز ڈزنٹ میٹرز. جو ملک میں معدنیات، جو ذخائر ہوتے ہیں، ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں، کوئی ایسا چیز نہیں ہوتی جو بالکل نہیں ہو. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ریسورسز سے اگر ملک چلتے تو پاکستان آج بہت ٹاپ پہ ہوتا. دس از اوور آل جو سب سے زیادہ بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈیسیجن میکنگ کی، جو کہ پاکستان کی بالکل ہی پور ہے. پاکستان میں ڈیسیجن میکنگ ہی نہیں ہے. جب آپ مینڈیٹ کی قدر ہی نہیں کریں گے اور پھر آپ کہہ دیں کہ پاکستان میں سکون آ جائے، جب مینڈیٹ کی قدر کریں گے، جب ساری چیزیں ٹھیک کریں گے، تب پاکستان میں پیس بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا. اگر آپ مینڈیٹ کی قدر نہیں کریں گے، ینگ جنریشن کو نہیں یوٹیلائز کریں گے کسی بھی چیز میں، کسی بھی سینیریو میں، تو آپ کے ساتھ ملک میں امن پرامن رہنا بہت مشکل ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم اگر بات کرتے چلیں عمان کی، عمان کے پاس کیا تھا؟ نتھنگ ان دا ارتھ. ان کی زمین میں کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس جسٹ فیول تھا. اس کے ساتھ انہوں نے ڈیسیجن میکنگ بہت اچھی کی. اس کے ساتھ انہوں نے بات کی دبئی کے پاس تو فیول بھی نہیں تھا. دبئی نے بھی ڈیسیجن میکنگ اچھی کی اور خود کو دنیا کا لوہا منوایا. اس کے ساتھ جو سب سے بڑی اگزامپل پاکستان کے پاس ہے وہ ہے سنگاپور. سنگاپور میں نہ پانی، نہ گیس، نہ تیل، نہ معدنی ذخائر، نہ کچھ نہ کان. اس کے باوجود بھی سنگاپور دنیا کا نشئی ترین کنٹری ہوتا تھا، آج وہ دنیا کا ٹاپسٹ آف دا کنٹری ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈیسیجن میکنگ. ایک ڈیسیجن بنایا اس نے، ایک سوچ بنائی، ایک سسٹم تیار کیا. اسی طرح ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ایک سسٹم کو الیکٹرونک لے کے آئے. ہم نے کوشش کی ایک سسٹم کو الیکٹرونک کر دیا جائے. اس سے یہ تو ہوگا ایٹ لیسٹ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق تو ہوگا. اس سے یہ ہوگا کہ اوورسیز پاکستانی بھی اس کٹیرے میں آئیں گے کہ وہ اپنے پاکستان کے لیے کس کو چاہتے ہیں، کون گورنمنٹ میں آئے. ان کا یہ کہنا تھا دیر واز اے سمپل پروسیجر. ان کا کہ ایک سائڈ پہ کیلکولیٹر مشین تھی، اسی میں سے آپ نے جس کو سلیکٹ کیا ہے، خواہ آپ تیر کو ووٹ دیں، خواہ آپ بلے کو ووٹ دیں، خواہ آپ شیر کو ووٹ دیں، کسی کو بھی دیں، اینی تھنگ ایلس، آپ جس کو ووٹ دیں گے اس کی پرچی نکلے گی، اس کو لپیٹ کے آپ نے باکس میں ڈال دینا ہے. اب سب سے پہلی بات یہ کہ جیسے الیکشن 5 بجے کلوز ہوتا ہے تو وہ مشین آپ کو فوراً بتا دے گی کہ کس کینڈیڈیٹ کے کتنے ووٹس ہیں. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ سب سے بڑا فائدہ ای وی ایم مشین کا یہ تھا کہ اوورسیز کو موقع دیا جاتا. اس کے بعد سب سے بڑا بینیفٹ یہ تھا کہ بوگس ووٹ، جو کہ 4,000 5,000 لوگوں کے ووٹ بوگس کر دیے جاتے ہیں، جن لوگوں کو اس چیز کا نالج ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں سٹیمپنگ کرنی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، وہ ووٹ ضائع نہ ہوتے. اگر ہم اس چیز کے اوپر فوکس رہتے تو یہ چیزیں نہ ہوتی پاکستان کے اندر. دوسری طرف انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے کاؤنٹنگ شروع کی بیلٹ باکس کی، جو ادھر اس میں ہیں اور اس مشین میں، آپ دونوں کو ایکول کر لیں. اگر تو ان میں کوئی ڈسکریپنسیز آتی ہیں، کوئی مسئلے مسائل آتے ہیں، آپ ان کے اگینسٹ کوئی قانون پاس کر لیں، کوئی لا پاس کر لیں، اس کے اوپر بیٹھ کے اس کو ڈیسائیڈ کر لیں. اس میں کون سی دوسری رائے ہے کہ آپ وہ 2 نمبریاں کیے جا رہے ہیں، لڑے جا رہے ہیں، ملک میں آگ لگائے جا رہے ہیں، یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ ملک کے پاکستان کہاں جا رہا ہے، کن حالات میں جا رہا ہے، پاکستان میں کرائسس کیا ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان میں 2 کروڑ 62 لاکھ بچے 2 کروڑ 62 لاکھ بچے سکولوں سے باہر ہیں.
ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے، انہوں نے کچھ سیکھا نہیں ہے، انہوں نے کچھ پڑھا نہیں ہے، ان کو دے ہیو نو نالج، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کسی بھی آؤٹ آف کنٹری کے بندے کے ساتھ کیسے کمپیٹ کرنا ہے، کسی بھی معاشرے میں کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، ان کو ان معاملات کا نہیں نالج، تو وہ کون بتائے گا؟ اس کی ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ ان کا کہنا تھا یہ ساری ذمہ داری میری ہیں، یہ ساری ٹینشنز میری ہیں، مجھے چاہیے کہ ملک کے لیے میں کچھ کروں، بٹ ہم لوگ دنگے فساد اور لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم لوگ سیاست میں لگے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کو اور کوئی کام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان ایک وائبرنٹ کنٹری ہے، پاکستان کی ینگسٹ پاپولیشن ہے، پاکستان دنیا میں پہلے نمبر پہ ینگسٹ پاپولیشن کے طور پر۔ ان کا یہ بھی مزید کہنا تھا کہ پاکستان ایک وائبرنٹ کنٹری ہے، پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نعمتیں ہیں، اس کو وائبرنٹ کنٹری رہنے دیا جائے، اللہ کی ذات اسی پر زیادہ رحم و کرم کرتی ہے جو اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ اگر ہم اسی طرح ناشکریاں کرتے رہیں گے، ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہم سے ختم ہو جائے اور ہم ایک زوال کی طرف جانا شروع کر دیں۔ اگر پاکستان کے اندر یہی حالات چلتے رہے تو پاکستان کا سسٹم ایسا ہی چلتا رہے گا جو ابھی چل رہا ہے۔ وہ ہیو ٹو تھنک، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں نئے لوگوں کو ایڈ کرنا ہوگا سیاست کے اندر، جو کرنٹ سچویشن ہوئی پچھلے 2-3 سال کے اندر، اس کو دیکھتے ہوئے کوئی لوگ سیاست میں نہیں آئے گا، وہ دیکھے گا، ڈرے گا، وہ دیکھے گا کہ یار میرے خاندان کا کیا ہوگا، میرے گھر والوں کو کیا ہوگا اگر ان کو اٹھا لیا جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہاں پر ٹویٹر بند کر دیا جائے کہ کہیں تمہیں کچھ معلوم نہ ہو جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹویٹر بند کر دینے سے کیا ہو جائے گا، کوئی بندہ اگر ٹویٹر پہ جا کے کوئی چیز غلط کر دیتا ہے، کوئی چیز غلط بول دیتا ہے تو اس کے گھر پولیس بھیج دیں گے اور پولیس اس کو اٹھا لے جائے گی، اس کو ٹارچر کیا جائے گا، اس کو تنگ کیا جائے گا اور ایٹ دا اینڈ وہ ملک چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس طرح پاکستان کبھی ترقی نہیں کرے گا، اس طرح دنیا کبھی ترقی نہیں کرے گی۔ دوسری طرف اگر میں بات کرتا چلوں جناب شاہد خان افریدی صاحب کی، جو کہ پاکستان کے بہت بڑے آل راؤنڈر گزرے ہیں، ابھی ریٹائر ہو چکے ہیں، جنہوں نے پاکستان میں اپنے بڑے بڑے ریکارڈز بنائے ہیں، جن کو پوری دنیا جانتی ہے، انہوں نے بھی آج تک کبھی سیاست میں انٹرسٹ شو نہیں کیا تھا۔ ماشاءاللہ وہ ایک شاہد افریدی فاؤنڈیشن رن کر رہے ہیں، بٹ انہوں نے کبھی سیاست میں انٹرسٹ نہیں کی، انہوں نے ہمیشہ لوگوں کی بقا کے لیے کام کیا ہے۔ انہوں نے بھی کل ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے بھی کل ایک بات کی ہے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ تمام سیاستدانوں، ملک میں مال نیوٹریشن ہو گئی ہے، ملک بے روزگاری میں پڑا ہوا ہے، ملک میں لوگوں کے پاس ہیلتھ سیکٹر نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور تم لوگ آپس کی لڑائیوں میں لگے ہوئے ہو، بس کر دو، سب لوگ بیٹھ کے ڈیسیجن بنا لو، سب لوگ سوچ لو کہ کیا کرنا ہے، ملک کو کہاں لے کے جانا ہے، خدا کا واسطہ ہے یہ سب کچھ ٹھیک کرو۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا۔ میں اب دوسری طرف سے بات کرتا چلوں جناب رتن ٹاٹا صاحب کی۔ ٹاٹا کمپنی ہے انڈیا کی جو کہ پاکستان کی اوور آل جی ڈی پی سے بھی ٹاپ پہ چلی گئی ہے۔ سو وی ہیو ٹو تھنک کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ دوسری طرف اگر میں بات کرتا چلوں جناب بیرسٹر گوہر خان صاحب کی، انہوں نے پاکستان الیکشن کمیشن کے جو چیئرمین ہیں جناب سکندر سلطان راجہ صاحب، ان سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرا پائے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرا پائے، آپ بالکل متنازع ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ یہ سیٹ چھوڑ دیں، آپ کو اس سیٹ کا کوئی حق نہیں ہے، آپ اس سے استعفیٰ دے دیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے سنی کونسل اتحاد کر کے 50 ایم این ایز کی لسٹ جو ہے وہ کل پہنچا دی تھی الیکشن کمیشن کو، اور کل باقی ایم این ایز ایم پی ایز کی لسٹ بھی پہنچا دیں گے۔ اس کے بعد پرسوں انہوں نے ایک ریکویسٹ کرنی ہے، ایک اپلیکیشن دائر کرنی ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں، خواہ وہ لیڈیز کی ہیں، خواہ وہ جو بھی جن بھی اداروں کی ہیں، وہ ہمیں الاٹ کی جائیں تاکہ ہم گورنمنٹ فارمیشن کی پوزیشن میں آئیں۔ ابھی تک کا یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف بہت بڑا سرپرائز دے گی، اوورال سرپرائز دے گی۔ میں دوسری طرف اگر بات کرتا چلوں، لوگ کہتے تھے کہ خان اگر جیل میں چلا جائے گا تو اس سے رہا نہیں جائے گا، وہ ملک سے بھاگ جائے گا، وہ ڈیل کر لے گا، وہ سب کچھ کر لے گا۔ اگر خان کو جیل سے اتنا ڈر لگتا تو اٹک جیل میں کبھی وہ یہ نہ کہتا کہ یار مجھے اٹک جیل میں رہنے دو، میں اٹک جیل میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں۔ اب وہ اڈیالہ جیل میں گیا ہے تو اس کو کہا گیا یار بنی گالا میں آ جاؤ، تو اس نے کہا نہیں، آئی ایم ایڈجسٹ ہیئر۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میری وائف کو بھی اڈیالہ جیل میں لے کے آؤ، ہمیں نہیں چاہیے مرات، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ان کا یہ اگر وہ چاہتے کہ وہ جیل سے باہر آئیں، اپنے اوپر کیسز ختم کرائیں، کوئی ڈیل کریں، تو وہ فوراً ڈیل کر کے جا سکتے ہیں، ڈیل کر کے باہر آ سکتے ہیں، وہ گورنمنٹ فارمیشن کر سکتے ہیں، وہ پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ الحاق بھی کر سکتے ہیں، وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں۔
بٹ انہوں نے نہیں کیا. کس کی خاطر؟ اس ملک کی خاطر, اس ملک کی عوام کی خاطر, ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کے لیے وہ بیٹھے ہوئے, جن کے لیے انہوں نے رات 26 سال گزارے ہیں. سو وی ہیو ٹو تھنک, ہمیں چاہیے, ہمیں سوچنا ہوگا ہمیں پاکستان کو کس سائڈ پہ کھڑا کرنا ہے. پاکستان کو صرف 5 سے 10 سال چاہیے. پاکستان اگر ان اگلے 5 سے 10 سال میں ترقی نہ کر پایا تو ساری زندگی آنے والی تمام نسلوں کو پاکستان ایک اچھا فیوچر نہیں دے پائے گا. پاکستان بری طرح کلیش کر جائے گا. اللہ نہ کرے پاکستان کبھی ڈاؤن جائے. ہوپ سو آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے, اور ہوپ سو آئی واز ویری سم تھنگ لائک, آپ لوگوں کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لازمی اس کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.